انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اما بعد، حمد و صلوات میرے پیارے دوستوں عزیزوں، ابھی تک جو ہم نے باتیں سنی کا حساب نے میں بتایا، سید الشہداء نبی حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کی باتیں بتائی، اتنی پیاری اور محبت والی باتیں بتائی۔ اگر ہم سوچیں کہ آپ نے کس طرح ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح خدمت کی، یہاں تک خدمت کرتے کرتے آپ نے شہادت کا مقام حاصل کر لیا۔ اور ہمیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی نے خود یہ لقب سید الشہداء کا جو دیا حمزہ کو دیا ہے۔ سید الشہداء جس کو نبی کی ذات گرامی لقب دے دے، اس کا کتنا مقام ہے۔ نبی خود فرماتے سب شہیدوں کا سردار ہے، جو بھی امت محمدیہ کے شہید ہوئے ہیں ان سب شہیدوں کا سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ آج ان کی یہ بات چھیڑ دی گئی، کتنی اہم بات ہو گئی کہ سید الشہداء کی جو شہادت ہوئی ہے اسلام کے اندر بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنگ احد، اور جنگ احد بہت بڑا معرکہ ہوا ہے۔ اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا معرکہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی کے دان مبارک شہید ہوئے، اور وہ گھر میں ہوا ہے، مدینے میں ہوا ہے۔ جو حاجی گئے ہیں اللہ تعالیٰ اور دوبارہ بلائے، سب کو یاد کروائے کہ جنگ احد جو ہے یوں سمجھو تقریباً مدینے میں ہی ہے۔ مدینے سے جب آدمی نگاہ اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے نگاہ جا کے جبل احد پہ پڑتی ہے۔ جبل احد کے دامن میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی جنت البقیہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیہ ہے، جہاں 70 سے زیادہ صحابہ کرام آرام فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بھی وہاں ہی ہے، حضرت سیدہ بی فاطمہ زہرا بھی وہاں ہی ہے، اور بہت سے صحابی وہی ہیں۔ لیکن یہ عجیب واقعہ ہے، آپ سنو حیرت ہو جائے گی کہ اتنا قریب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی کے بدر خضرا کے سامنے ہے، اور وہ جبل احد کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود جب شہداء شہید ہوتے ہیں، جنگ احد میں جب شہادت ہوتی ہے، تو ان کو وہاں کیوں رکھا گیا؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ حضور کے دامن میں ہو، وہاں ہو جا۔ حضور پسند کرتے ہیں اس جگہ کو، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہاں ہیں، حضور کے بچے وہاں ہیں، حضور کی لڑکی وہاں ہے، سب وہاں ہے۔ عثمان غنی کو وہاں رکھایا گیا ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی سید الشہداء جو ہوتے ہیں احد کے قریب کیوں رکھے گئے؟ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی اتنی دردناک ہوئی ہے کہ اس کا واقعہ کہیں ملتا ہی نہیں۔ اور وہ ہندا جس نے، اس عورت نے، اس جو شہید ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کے مسلح کیا گیا۔ میں کہتے ہیں مسلح کی بات یہ ہوتی ہے، بات سمجھ لو، کسی کا ناک، کان، آنکھیں نکال دی جائے
اور اس کے بعد جگر نکال کر کے چبایا جائے. ایک شہید ہو چکا ہے، جنگ نہیں لڑ رہا ہے، اسلام کی خاطر ہو رہا ہے، اور پھر شہید ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد پھر بھی ان کو اذیت دی جا رہی ہے. کتنے صابر ہیں، اور وہ بھی نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے ہو رہا. ایک عورت ہے جرأت کرتی ہے، جرأت کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کاٹتی ہے، کانوں کو کاٹتی ہے، ناک مبارک کاٹتی ہے، جگر کو کاٹ کے پھر چباتی ہے. حضور کو کتنا غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا اس عورت نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کر دیا میرے چچا کے ساتھ. اور اس کو حضور نے خود فرمایا یہ سید الشہداء ہیں، ان جیسا کوئی شہید ہے نہیں. اور ان کو وہیں رکھا گیا. اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے دوست اگر کوئی ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے، اس کے جانے کے بعد لاش کے ساتھ ایسے معاملے کرے، کاٹے پیٹے پھر اس کو چبائے، اس کو آپ معاف کرو گے؟ جرأت ہے معاف کرنے کی؟ آپ تو کہو اس کو کاٹ کے کھا لے، کچھ کرے. لیکن وہی ہندا جب اسلام لاتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے اسلام لا لیا، معاف کر دیجیے. تو میرے نبی نے فرمایا معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں بٹھا کر. کیا ہے یہ؟ معاف کر دیا. اس عورت کو معاف کیا جو بہت بڑی ظالم بن چکی ہے. اسلام لائی، بس حضور نے فرمایا اسلام لا لی ہے، اب میں تجھے معاف تو کر دیتا ہوں لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھا، آگے نہیں آیا کر. بڑا جرم کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا. ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ کسی کو معاف کرتے ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، برسوں برسوں لڑائی چلتی رہتی ہے، چڑھتے رہتے، پیٹتے رہتے، مارتے رہتے. اگر وہ معافیا مانگے تو بھی معافی نہیں دیتے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہو گئی. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، جب شہادت ہو گئی اس ٹائم پہ وہاں کوئی قبرستان بنا ہوا نہیں تھا، یہ میدان جنگ تھا، ابھی بھی ایک قسم کا بنا ہوا ہے. بس ادھر سے جبل احد ہے، ادھر سے میدان پڑا ہے. ایک مسجد شہداء وہ بنا دی گئی بھی 1400 سال کے بعد. ابھی بھی اگر کوئی شخص جاتا ہے جا کے جالوں سے زیارت کرتا ہے تو خوشبو آتی ہے. وہ خوشبو یہاں ادھر والی نہیں ہے، دنیا کی ترواری نہیں ہے. کوئی جا کے سوکھ کے دیکھ لے، وہ پیاری خوشبو آتی ہے. وہ اندر کوئی بڑی قبریں بنی ہوئی بھی نہیں ہے، مزاریں بنی ہوئی بھی نہیں ہے، ہلکے سے نشانات نظر آتے ہیں. اسے میدان پڑا ہوا ہے، لیکن وہاں کھڑے ہونے کے بعد سرور بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے. لینے والے لیتے ہیں. اور وہ مدینہ کے قریب ہے، مدینہ کے بیک سائڈ میں، شمال سائڈ میں، جنوب پہ ہے، شمال سائڈ پہ، وہاں پیچھے سائڈ پہ وہاں قریب نظر آتا ہے. تو وہاں اتنا بڑا ابھی بھی فیض ہو رہا ہے، ابھی بھی رحمت برس رہی ہے، اتنی کرم نوازی ہو رہی ہے کہ آقا کی ذات گرامی ہر جمعرات کو مدینہ سے پیدل جاتے تھے. سیدنا حمزہ کے مزار کے اوپر جائے ہوا ہے. جنت المکہ تو قریب ہے، صحیح. وہاں تو نظر ہی کرو، وہاں 2 قدم کرو قدم پکیا جاتی. وہاں جانا پڑتا ہے، آدھا بھی نہیں جانا پڑتا ہے. وہاں جایا کرتے تھے. وہاں ان کو کیوں رکھا گیا؟ ان کو وہاں کیوں رکھا گیا؟ فرماتے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوگی، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کامیابی ہو گئی. کفار جو ہے ان کو کامیابی نہیں ملی، اسلام کو کامیابی ملی. تو ان کو وہاں سے اٹھا کر کے حکم ہوا ان کو لے چلو جنت المکہ. بس قبرستان وہی ہے جب شہداء وہاں، بہت سے حضور کے پیارے وہاں.
ان کو لے کر اٹھے. کہتے ہیں اس ٹائم پہ یہ بہت پہاڑ کچھ دور تھا, اتنا قریب نہیں تھا جو آپ نظر آ رہا ہے, اس سے کچھ دور تھا. تو صحابہ نے حضرت کا یہ جنازہ پاش جو کہتے ہیں ان کی جسم مبارک جو ہے ان کو اٹھا کے لے آ رہے ہیں, لے آ رہے اپنی بستی میں. کچھ صحابہ نے دیکھا ہم ان کو لے تو آ رہے ہیں لیکن عجیب یہ سارا کا سارا عہد پہاڑ اس جنازوں کے ساتھ آ رہا ہے. ایسا ہم جتنے قریب مدینے کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ عہد قریب ہوتا جا رہا ہے. رک گئے, عرض کیا یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے, یہ ہم لے کے چل رہے ہیں لیکن فاصلہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا, مدینہ کو قریب تو ہو رہے لیکن پہاڑ اور جتنا ہم نکلے ہیں پھر بھی وہ اتنا ہی قریب ہے, مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا روکو, رحمت اللہ عالمین ہر چیز سے باتیں کرتے, ہر چیز سے باتیں کرتے, ان کو پتا ہے پہاڑ سے باتیں کرتے ہیں. سب سے باتیں روکا, روکنے بعد حضور خطاب دیا اور بہت کیا ہوا تجھے, کیوں ساتھ چل رہا ہے؟ تو حضرت کیا یا رسول اللہ میں حمزہ سے پیار کرتا ہوں, میں اسے محبت کرتا ہوں, میری محبت یہ چاہ رہی ہے اس کو نہیں چھوڑوں, اگر اس کو لے چلو گے جب تک لے جاؤ وہاں تک میں اس کے ساتھ ہی چلوں گا, اگر اس کو میرے بغل میں یہاں رکھتے ہو تو میں رک جاؤں گا, نہیں تو میرے ساتھ ہی چلتا رہوں گا. پہاڑ بھی چلتا ہے, پہاڑ کی حقیقت کی بات ہے. حضور نے فرمایا پھر کیا کرو؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کو میرے دامن میں رکھو تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. پھر میرے نبی نے فرمایا جتنے شہداء ہوئے ان کو ان کے دامن میں رکھو. رحمت اللہ عالمین ان کی بات مان, اگر حکم دیتے تھے رک جا تو رک جاتے, لیکن کیا رحمت اللہ عالمین صرف ہمارا تمہاری رحمت نہیں ہے, صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, پہاڑوں کے لیے رحمت ہے. ان کی محبت کو دیکھتے حضور نے فرمایا اے صحابہ ٹھیک ہے یہ چاہ رہا ہے تو میرے پیارے چچا اور جو شہداء ہوں ان سب کو یہاں ہی رکھ لو, ان کی بات دامن میں رکھ لو, یہ پیار کر رہا ہے, یہ محبت کر رہا ہے. حضور نے فرمایا پہاڑ سب سے زیادہ پیار کرنے والا میرے ساتھ جو اور پہاڑ ہے, بہت بات سب سے زیادہ پیار کرنے والا, اتنا جلیل قدر صحابی حضور کا پیارا. یہ بہت سی واقعات میں سے بہت سی باتیں ملتی ہیں, تو ان کو وہاں دامن میں رکھا گیا ہے اور آج تک وہاں ہی ہے. اور وہاں ایک مسجد شہداء بنائی گئی ہے, ابھی تک لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں, یہ بہت بڑی مہربانی ہوتی. ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتا دوں, فرمایا گیا ہے وہاں کہاں گیا تھا, ایک دوست نے مجھے کہا اگر تمہیں کوئی, ابھی سائن بھی اشارہ کر کے دیتے, اگر کوئی تمہیں دعا قبول کروانی ہو, جو بھی لوگ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں حضور کے ساتھ زیارت کرے تاکہ وہاں پہنچنے کا کسی کوئی مقصود دعا قبول کروانی ہو, نہیں ہو رہی کبھی, نہیں ہو رہی قبول, مکہ میں نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے, مدینے میں دعائیں کر کر تھک گئے, قبول نہیں ہوئی, اب تمہیں قبول کروانی ہے تو فرمایا ایک ٹوٹکا اگر وہ کر لو تو ضرور یقیناً وہ دعا قبول ہوگی. اس وہاں کے رہنے والوں نے بتایا وہ یوں کرو, جب پہلے تم آؤ مدینے پاک میں, آنے کے بعد حضور کو سلامی کرو, سلامی کرنے کے بعد دعا عرض نہ کرو, مقصد نہ بتاؤ میں یہ قبول ہوں. سلامی کرنے کے بعد آپ واپس چلے جاؤ, آگے چلے جاؤ, جا کر کے احد پر پہنچو, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلامی کرو, وہاں دعا کرو, وہاں فاتحہ کرو, عرض کرنے کے بعد وہاں سے عرض کر کے واپس آؤ, آ کر کے پھر رحمت اللہ یا رسول اللہ ہم حمزہ کے پاس گئے تھے, وہاں بھی دعا کروا کے آئے, ان کے صدقے میں بھائی دعا قبول کروا لی. تو فرمایا ازمائے ہوئی بات ہے ہماری 100% دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ بھی توسل ہوا, میرے نبی کو حمزہ اتنا پیارا ہے کہ ان کی طرف سے ہو کے اگر کوئی شخص آتا ہے تو حضور اس کے لیے دعائیں کر لیتے ہیں, جب حضور اس کے لیے یقیناً دعا کرتے تو خدا قبول کر لیتا ہے. دعا ہے رب کائنات کے دربار میں, مالک کائنات ہمیں محبت عطا فرمائے اور ہمیں وہاں بار بار جانا نصیب فرمائے, اور جانے کے بعد پھر وہاں ضرور ہمیں ہر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس
آخری میں مقام عطا فرمائے. اگر ہماری کوئی دعائیں کوئی نہیں، کوئی نیت کا مت کریں، تین دعا کرائیں کہ یا اللہ وہاں سے پھر آ کر جائیں یا رسول اللہ ہم نے ایمان کی دعا مانگ کے کرم نوازی کی دعا کر لو، ہمارا ایمان سلامت ہوتا ہے اور ہمیں آخرت میں جب ہمیں ایمان سے سلامتی ملے. یہ سب دعائیں ہوتی ہیں، وسیلے ہوتے ہیں. اللہ کی دربار میں دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور حضور کی محبت کرنے والے سے حضور محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے رہے. وآخر دعوانا